رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، نبوت رہے گی تمہارے مابین مسلمانوں جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ وہ رہے، یعنی میں رہوں گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا کہ اسے اٹھا لے، یعنی پھر میرا انتقال ہو جائے گا، نبوت ختم ہو جائے گی، اب تمہارے مابین نبوت کی برکات و سعادتیں نہیں رہے گی۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، میں نے واضح کیا تھا کہ حدیث کی اصطلاح اصل میں یہ ہے، خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ کی اصطلاح جو ہے وہ حدیث میں نہیں آئی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دور ہوگا خلافت کا جو بالکل نبوت کے طریق پر ہوگی، نبوت کے نقش قدم پر ہوگی، جو نظام میں نے قائم کیا جوں کا توں، بغیر کسی بال کے فرق کے وہ قائم رہے گا۔ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن تَكُونَ، پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے۔ ثُمَّ يَرْفَعُ اللَّهُ إِذَا شَاءَ يَرْفَعَهَا، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے۔ ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، عَضَّ يَعُضُّ کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنے کو، کاٹ کھانے والی شے، عَاضًا۔ فرمایا پھر اس کے بعد ایک دور آئے گا جو کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور ہوگا۔ یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ ملوکیت جو مسلمانوں کی تھی اور ان میں جو مظالم ہوئے ہیں، اچھے لوگ بھی آئے ہیں، یقیناً آئے ہیں، آخر 12 خلفاء کی تعداد انہی میں سے پوری ہوتی ہے، لیکن بحثیت مجموعی جو کچھ ہوا ہے میں نے چند اشارے کر دیے تھے کہ واقعہ کربلا، اب جس کا تذکرہ ہمارے ہاں ہوگا بہت شد و مد کے ساتھ، محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ پھر یہ کہ واقعہ ہررا جو نہایت افسوسناک واقعہ ہماری تاریخ کا، جس کا کہ ذکر کرتے ہوئے بھی لرزہ طاری ہوتا ہے، مسلمانوں نے اور مدینۃ النبی کی حرمت کو ایسا بٹا لگایا کہ 3 دن تک کے لیے جائز ہے، حلال ہے، جو چاہو لوٹو اور جس کو چاہو ریپ کرو۔ پھر اسی دور میں حجاج ابن یوسف جیسا قصاب، جس نے سینکڑوں تابعین کو شہید کیا ہے، پھر اسی دور میں محمد بن قاسم کو بلا کر شہید کیا گیا۔ خطرہ ہوتا ہے ملوکیت کو کہ کوئی مد مقابل بن کر نہ آ جائے، کوئی اتنا بڑا پاپولر نہ ہو جائے کہ ہمارے اقتدار کو چیلنج کرے۔ اور اسی لیے موسیٰ ابن نصیر، جن کے ایک ادنا کمانڈر نے ہسپانیہ فتح کیا، طارق بن زیاد، اصل کمانڈر کون تھے؟ موسیٰ بن نصیر۔ انہیں بھی بلا کر بوڑھے آدمی کو دھوپ میں کھڑا رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئے اور پھر قید رکھا۔ بہرحال یہ ملوکیت، ثم تکون ملکن عاضًا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی۔ فتکون ما شاء اللہ ان تکون، تو وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اٹھا لے گا اسے بھی جب چاہے گا۔ ثم تکون ملکن جبریا، پھر ایک مجبوری والی ملوکیت آئے گی، غلامی والی۔ اس کا مفہوم آج ہم پر واضح ہے، اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے کیا سمجھا ہوگا، واللہ عالم، کہ وہ دوسری ملوکیت جو ہم پر چھائی ہے، جس کو ہم ویسٹرن کولونیلزم کہتے ہیں، یورپین کولونیلزم، کہیں انگریز ملکہ وکٹوریہ کے ہم غلام ہو گئے، کہیں جو ہے ہسپانوی آ گئے، کہیں پر اطالوی آ گئے، کہیں پر فرانسیسی آ گئے، کہیں پر ولندیزی آ گئے، کہیں پر پرتگیزی آ گئے، اس طرح سے پورا عالم اسلام گرفت میں آ گیا۔ وہ تو صحرائے عرب رہ گیا تھا اس لیے کہ ابھی تیل نکلا نہیں تھا وہاں، ورنہ صحرائے عرب پر تو اس کولونیلزم نے پنجے جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر گاڑنے تھے، وہاں بھی کچھ تھا ہی نہیں، ریت یا پتھر، اس کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، باقی پورا عالم اسلام شکنجے میں کسا گیا۔ ثم تکون ملکن جبریا فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر آئے گا ایک دور خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ ثم سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد خاموش ہو گئے حضور۔ تاریخ انسانی کا یہ آخری دور ہوگا،
یہ حدیث رواہ احمد رحمہ اللہ عن النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آپ دیکھیے دو حدیثیں وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ قیمتی خزانہ آپ کو ہم نے ہدیتاً پیش کیا ہے، اس سے بڑا قیمتی خزانہ کوئی نہیں۔ موجودہ مایوسی کے حالات کے اندر دل میں جو ایک امید کا چراغ روشن ہوتا جناح حدیث سے، کہ ہم کہہ سکتے ہیں دنیا والوں سے کہ اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے، ستا لو جو ستانا ہے تم نے، لیکن بالآخر tables will be turned، معاملہ بدلے گا، حالات تبدیل ہوں گے۔ یہ جو اب دور آئے گا نظام خلافت علی منہاج النبوہ کا، یہ اب گلوبل ہوگا، یہ گلوبل ہونا اس کا لازم ہے پوری دنیا میں، تبھی تو حضور کا مقصد بعثت مکمل ہوگا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تبھی تو بات پوری ہوگی۔ لہذا اب سنیے حدیثیں۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا، تو بعض روایات میں ان کا لفظ نام پورا آتا ہے۔ عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے روایت ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے تمام زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا، فرأیت مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ تعالیٰ نے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیے۔ اس کے بعد بھی کوئی نا امیدی اور مایوسی کا معاملہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، درمیان میں جو دور آنے ہیں، مکے والوں پر جو بیت رہی تھی صحابہ کرام پر، وہ بیتا، احد میں شہید جو ہوئے وہ ہوئے، بالآخر تو اسلام غالب ہوا، بالآخر تو حضور 10,000 قدوسیوں کے ہم رکاب مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو ابھی بہت کچھ ہونا ہے امت مسلمہ کے ساتھ۔ We deserve the punishment, divine punishment، لیکن اس کے بعد جو ہونا ہے وہ یہ ہے۔ اب یہ روایت بھی ہے، نوٹ کر لیجئے، رواہ مسلم، یہ گویا کہ صحیحین میں سے ایک، چوٹی کی دو کتابیں جو ہے حدیث کی ان میں سے ایک کے اندر ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور اس کے راوی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، حضرت ثوبان ہے۔ دیکھیے یہاں اقبال جو ہے اس کے میں نے اشعار جو ہے لکھے ہیں ساتھ ہی، یہ وہ ترجمان القرآن، وہ اس امید کا، اس وقت کا، ایک جگہ تو بہت ہی خوبصورت انداز میں کہا ہے، جب گئے ہوئے تھے قرطبہ، اور قرطبہ میں جو مسجد ہے جامع قرطبہ، وہ ایک دریا کے کنارے پر ہے۔ جیسے کبھی یہ مسجد جو ہماری تھی بادشاہی مسجد، یہ دریائے راوی کے کنارے پر تھی، راوی اس کے ساتھ بہتا تھا۔ بڈھا راوی تو ہمارے اپنی جو ہے اس میں رہا ہے کہ اس راوی کو بڈھا راوی کہتے تھے، وہ گندا سا ایک نالا، وہ تھا اصل میں بیٹھ۔ اسی طرح وادی الکبیر، وہ جو وادی الکبیر ایک دریا تھا، اس کے کنارے پر مسجد قرطبہ ہے، اور اقبال وہاں کہہ رہا ہے، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔ وہ ویژنری تھا، سیر تھا، دیکھ رہا تھا۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ نبی تو نہیں تھا نا، کبھی توہمات کا بھی غلبہ ہو جاتا تھا، کبھی اپنی عقلی الجھنیں بھی غالب آ جاتی تھی، لیکن کبھی وہ کیفیت بھی ہوتی تھی، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود۔ اب دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں
خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آج انسان اکڑا کھڑا ہے، اللہ کے سامنے سربسجود ہونے کو تیار نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، اور پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، حرم کی مٹی پر جا کر، حرم کے فرش پر جا کر یہ جو میری پیشانی ہے لگے گی۔ انسانوں کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، لیکن یہ کون سی آنکھ ہے؟ یہ اندر کی آنکھ ہے، جس کو وہ خواب کہہ رہا ہے کہ آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ پھر خلافت علی منہاج النبوت اور عالمی سطح پر آخری شعر پڑھیے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، جیسے رات دوڑ جاتی ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، اور یہ پورا عالم، چمن عالم جو ہے یہ نغمہ توحید سے معمور ہو جائے گا، بھر جائے گا۔ وہی جو آیت استخلاف ہم نے پڑھی اور اس کا پہلے ذکر بھی ہو چکا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ واقعی صاحب ایمان ہوں گے اور نیک عمل کریں گے۔ یہ دونوں الفاظ یہاں نوٹ کر لیجئے، یہ میری گفتگو کے آخر میں پھر آنے والے ہیں۔ کیا وعدہ ہے ان سے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے زیادہ تاکید عربی میں ممکن، لازماً ان کو خلافت عطا کرے گا دنیا کی، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو عطا کی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور لازماً ان کے اس دین کو تمکن عطا فرمائے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر شرک کا شائبہ ختم ہو جائے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اس لیے کہ جب تک وہ خلافت قائم نہیں ہوتی شرک ہی شرک ہے، انسانی حاکمیت سب سے بڑا شرک، تاریخ انسانی میں اس سے بڑا شرک کبھی نہیں ہوا۔ انسان حاکم، ان الحکم الا للہ۔ پہلے کوئی ایک فرد دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، آج پوری نوع انسانی اس کی مدعی ہے کہ ہم خدا ہیں۔ پھر جب وہ خلافت قائم ہو جائے گی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں خلافت کہتے کسے ہیں، اللہ کی حاکمیت اور بندوں کی خلافت، جب وہ ہوگا تو شرک کا قلع کما ہو جائے گا، پھر ان کی بندگی خالص بندگی ہوگی، پھر وہ ہماری عبادت کریں گے تو خالص ہوگی، ورنہ کیا ہے، مسجد میں ہماری عبادت کریں گے، باہر جا کر کسی اور کا حکم جو ہے مانیں گے، کسی اور کا جھنڈا اٹھائیں گے، زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے، کسی ایسی عدالت میں جائیں گے جہاں اللہ کے حکم سے فیصلے نہیں ہوتے، کسی ایسی پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھیں گے ڈٹ کر اور ترا چڑھا کر جہاں اللہ کا حکم نہیں نافذ کیا جاتا۔ تو یہ تو ایک ملی جلی سی ایک عبادت ہے کہ مسجد میں بس نماز ہے، باقی تو بغاوت۔ لیکن پھر کیا ہوگا جب یہ خلافت قائم ہو جائے گی؟ تو یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک، جو اس کے بعد بھی کفر کرے فاولئک ھم الفاسقون، یہ تو شیطنت ہے، اس لیے کہ ابلیس کے لیے یہ لفظ آیا ہے قرآن میں سورہ کہف میں، کان من الجن ففسق عن امر ربی، بغاوت۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ جب یہ ہو جائے گا پھر بھی اگر کوئی کفر کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ شیطان محض ہے، اس میں کوئی نیکی کا کوئی سوال ہے ہی نہیں۔ میرے نزدیک اس کا مطلب اور ہے، اتنا پختہ وعدہ ہم نے تم سے کیا ہے پھر بھی تم کمر نہیں کستے، نہیں کھڑے ہوتے اس کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے، تو تم کفر کر رہے ہو۔ اتنا پختہ وعدہ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اس کے بعد بھی اگر انسان کمر نہ کسے، محنت نہ کرے، جد و جہد نہ کرے، وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ ہے وہ نوید جو اقبال نے دی ہے
وہ جو توحید کی تکمیل ہوگی اس کائنات کے اندر کب ہوگی؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نہ